اور میرے نزدیک پاکستان کی ساری داستان اس قائد کے عزم اور یقین کی داستان ہے، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ داستان میری صرف شنیدہ نہیں ہے، دیدہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ میں نے 10 سال تک قائد اعظم کے پرچم کے تلے تحریک پاکستان کے سلسلے میں ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے کام کیا۔ میں کچھ طبعاً منکسر المزاج واقع ہوا ہوں، جب کہیں میں کی بات آتی ہے تو بڑی جھجک پیدا ہوتی ہے۔ ایک راز تھا جسے پچھلے دنوں مولانا کوثر نیازی نے افشا کر دیا تو مجھے بھی زبان پر لانا پڑا۔ انہوں نے کسی زمانے میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اور اسے پچھلے دنوں انہوں نے جنگ اخبار میں تحریر میں بھی وہ لے آئے کہ قائد اعظم قاعدے اور قانون کے بڑے سخت پابند ہوا کرتے تھے۔ ملاقات ان سے اپائنٹمنٹ کے ذریعے ہوتی تھی، اور بعض اوقات کافی عرصہ لگ جاتا تھا اپائنٹمنٹ حاصل کرنے میں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا تھا جو اس سے مستثنا تھا، اسے یہ اجازت حاصل تھی کہ وہ جب جی چاہے آ جائے اور مجھے یعنی قائد اعظم کو دیکھ لے کہ میں فارغ ہوں، اور وہ اس کے بعد چلا آئے۔ اور اس کے بعد اس پہ پابندی وقت کی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ واقعی قائد اعظم کی زندگی سے جو احباب واقف ہیں، یہ بہت بڑی رعایت تھی، بہت بڑی سعادت تھی۔ اور انہوں نے لکھا کہ یہ شخص تھا غلام احمد پرویز۔ آج تو یہ سن کے کچھ حیرت سی ہوگی کہ میں تو اس زمانے میں گورنمنٹ آف انڈیا میں ملازم تھا، کہاں میں، کہاں قائد اعظم۔ تو یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی رعایت انہوں نے دے رکھی تھی، اتنی بڑی اجازت دے رکھی تھی؟ ہماری معلومی یہ ہے کہ قائد اعظم کی کوئی مستند سوانح عمری ابھی تک نہیں لکھی گئی، نہ تاریخ پاکستان کی داستان۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ باہر ہی نہیں آئیں۔ میرا اور ان کا باہمی رابطہ قرآن کریم تھا، انہیں قرآن سے عشق تھا۔ ان کے اور میرے درمیان یہ ٹھیک ہے کہ حالیہ سیاست کی باتیں تو جو ہوتی تھی، لیکن یہ چیز جس کے لیے اتنی بڑی استثناء میرے لیے کی گئی تھی، اور اس ملاقات میں جب جاتا تھا، اور یہ بات کہ اس کے بعد وقت کی پابندی بھی نہیں ہے، تو یہ گفتگو قرآن ہی کے متعلق ہوا کرتی تھی۔